جب میں ادھر گئی تو انہوں نے مجھے بہت ٹارچر کیا، مجھے مارتے پیٹتے تھے، میرے پہ بہت ظلم کرتے تھے۔ میں کچھ کھانے کے لیے لینے جاتی تو مجھے بہت مارتے اور کھانا چھین لیتے تھے۔ جب میں سوتی تھی تو مجھے نیند سے اٹھا دیتے تھے، سونے نہیں تھے دیتے، اتنا مجھے ٹارچر کرتے تھے۔ ان کو دیکھ کے ان کے بچے بھی میرے ساتھ یہی کرتے تھے۔ ماریہ کی عمر 13 سال ہے۔ اہل خانہ کی غربت کے باعث انہیں مجبوراً گھریلو ملازمہ کے طور پر کام شروع کرنا پڑا۔ جس گھر میں ماریہ نے بطور ملازمہ کام شروع کیا وہ شروعات میں اسے بہتر لگا، لیکن اسے جلد ہی اپنے نئے آجروں کے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ میں چھوٹے سے گاؤں کی رہنے والی ہوں۔ ہمارے گھر میں بہت سی پرابلمس تھی، ہمارے گھر میں کھانے کو بھی نہیں تھا ہوتا، اس لیے میری موم نے سوچا کہ مجھے ایک اچھی جاب مل رہی تھی تو انہوں نے سوچا کہ اچھے لوگ ہیں، گھر میں اچھے طریقے سے رکھیں گے اور کھانا پینا بھی اچھا دیں گے تو میری ماں جب میرے سے ملنے آتی تھی تو مجھے ملنے بھی نہیں تھے دیتے ان سے، اور نہ بات کرنے دیتے تھے۔ پاکستان میں بہت سی تنظیمیں اس طرح کے متاثرہ بچوں کو مدد فراہم کرتی ہیں۔ SR ہومز انہی تنظیموں میں سے ایک ہے جو تشدد کا سامنا کرنے والے بچوں کو قانونی چارہ جوئی فراہم کرتی ہیں۔ ہر انسان آزاد پیدا ہوا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں بہت کچھ اس کے برعکس ہو رہا ہے، جیسے کہ گھریلو تشدد۔ اور پھر اگر میں یہ کہوں کہ یہ نوجوان لڑکیاں جو غریب گھرانوں سے ان نام نہاد ایلیٹ کلاس کے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے آتی ہیں، ان کو بہت بری طریقے سے ہراساں کیا جاتا ہے۔ ہم ان کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم انہیں پناہ، تحفظ، کام اور وہ تمام بنیادی ضروریات فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ایک عام انسان کا بنیادی حق ہے۔ پاکستان میں طبقاتی نظام کے باعث گھریلو ملازمین کو بدسلوکی اور گھریلو تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حال ہی میں رونما ہونے والے ایسے ہی تشدد کے 2 واقعات اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں، جس میں ایک واقعے میں اسلام آباد کے سول جج کی اہلیہ کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کام کرنے والی ایک 14 سالہ بچی کو بیہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا، اور صوبہ سندھ میں ایک 10 سالہ گھریلو ملازمہ کی موت ہو گئی، جس کے نتیجے میں گھر کے سربراہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگوں کے درمیان دولت کا بہت فرق ہے۔ اشرافیہ بہت امیر ہیں اور دیگر طبقے نہایت غریب ہیں۔ ان کے پاس اپنی بچیوں کو مختلف جگہوں پر کام کے لیے بھیجنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ماریہ کی ماں کو اندازہ تھا کہ ان کی بچی کسی مشکل میں ہے، اسی لیے انہوں نے SR ہوم سے رابطہ کیا اور اس طرح ماریہ کو اس تشدد سے بچا لیا گیا۔ اب وہ محفوظ ہے۔ پھر میں ملنے جاتی تھی، ملنے نہیں دیتے تھے۔ 3 مہینے گزر گئے تو انہوں نے ملنے نہیں دیا۔ پھر مجھے شک ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے، کہ کیوں نہیں ملنے دے رہے ہیں اور پیسے بھی نہیں دے رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہے۔ پھر مجھے اس ادارے کا پتہ چلا، میں ان کے پاس آئی، پھر ان سے میں نے بات کی، انہوں نے پھر میری مدد کی اور میری بچی کو وہاں سے نکالا، اور ابھی انہوں نے پھر اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور پڑھا رہے ہیں اور رہائش، کھانا پینا ہر چیز اچھی دے رہے ہیں۔ اب میں مطمئن ہوں اور میں خوش ہوں کہ میری بچی اچھی جگہ پہ ہے اور میری بیٹی بھی بہت خوش ہے۔ لیکن تشدد کا شکار ہونے والے ایسے کئی بچے کسی قسم کی مدد حاصل کرنے سے محروم ہیں۔ سماجی سطح پر آگہی اور مزید قانونی تحفظ ایسے بچوں کی حفاظت کے لیے نہایت اہم ہے۔